بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ انسان نے ایک پیاسے کو پانی پلایا۔ کہانی اس سے بنتی ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کا خون پی لیا۔ پانی کا پیاسا کسی کہانی کا کردار نہیں بنا کرتا، کہانی اس انسان سے بنتی ہے جو انسان کے خون کا پیاسا ہو۔ آج داستان گو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہوں جو سلجوکیوں کا دور حکومت تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈھیلی ہو چکی تھی، اسلام کا پرچم یوں پھڑ پھڑا رہا تھا جیسے چھما بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ طوائف المملوک کی اسلام کی تار اور بود بکھیر رہی تھی۔ اہل صلیب پرچم، ستارہ اور ہلال کو ہمیشہ کے لیے گرا دینے کو طوفان کی طرح بڑھ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے دین کو ہر دور میں سنبھالا اور سہارا دینے کا سبب پیدا کیا۔ اس پر آشوب دور میں جب خلفاء ہوس اقتدار کے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بھلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت خلفاء کی عدم توجہی اور شاہانہ طرز بود و باش کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ نے سلجوکیوں کو بھیجا۔ ان ترک جنگجوؤں نے آ کر اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھاما، دین کی بنیادیں مستحکم کی، طوائف المملوک کا خاتمہ کیا، فوج میں عسکری روح پیدا کی اور اہل صلیب کے لشکروں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا اور حسن بن صبا ابلیس کے روپ میں سامنے آیا اور جسد اسلام کا کینسر بن گیا۔ حسن بن صبا آیا کہاں سے تھا؟ تھوڑا سا ذکر سلجوکیوں کا بھی ہونا چاہیے تاکہ داستان گو کی بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت و اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوقی ایک غیر مسلم جنگجو سلجوق بن یک نسل سے تھے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت و اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوقی ایک غیر مسلم جنگجو سلجوق بن یکاک نسل سے تھے جو ترکستان کے خان اعظم کے یہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور توسیع اور دین کی فروغ کی سعادت عطا کر دی تھی۔ اس کا سبب یوں ہوا کہ سلجوقی بن یکاک نے خان ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوقی اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پس وہ پیش اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کر کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو حکم کے منتظر تھے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، کن فیکون کا مظاہرہ تھا۔ آل سلجوق ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیب و تمدن سے بھرا مشہور تھے۔ آل سلجوق تو ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیبی تمدن میں بڑا مشہور تھے۔ جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ نے انہی سے اپنے دین کا تحفظ کروانا تھا۔ سلجوقی صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ اسلام کو سربلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ یہ ایک اور داستان ہے کہ سلجوکیوں نے سلطنت اسلام کی کمان کس طرح اپنے ہاتھ میں لی۔ مختصر یہ کہ غیر مذہب اور آوارہ گرد ترک تہذیب اور شائستگی کے پیکر بن گئے۔ تعلیم سے بے بھرا سلجوقی نے عالموں اور فاضلوں کو دربار میں اکٹھا کر کے ان کی پذیرائی کی۔ ان کی خانہ بدوشی کی ذہنیت مذمت کے رنگ میں رنگی گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام نور، توحید اور رسالت کا محافظ اور ناصر خود اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اس کی ذات باری نے جس طرح عرب کے بوری نشینیوں، صحراؤں، گناہوں اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے بندوں کو رسالت اور اپنے دین سے نوازا تھا، اسی طرح پسماندہ ترکوں کو اعزاز بخشا گا، انہیں عسکری قوت اور کردار کی عظمت عطا کی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، شام، الجزیرہ اور ایشیائے کوچک پر چھا گئے۔
ان کے سامنے جو بھی اسلام دشمن طاقت آئی کچلا اور مسل کر ختم کر دیا۔ بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ خلافت عباسیہ کے کردار کی کمزوری نے سلطنت میں جو طوائف المملوکی پیدا کر دی تھی اس کا قلعہ کما ہو گیا۔ سلجوکیوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک بادشاہی قائم کر دی اور افغانستان سے بحیرہ روم تک کا علاقہ ایک سلطنت بن گیا، اور یہ سلطنت اسلامیہ تھی۔ بادشاہت کا نظام حکومت اسلامی کی منافی ہے، لیکن سلجوکیوں نے سلطنت کو ایک مرکز کی تحت لانے کے لیے بادشاہت کا نظام اپنایا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سلطنت میں جو انتشار اور عدم اتحاد پیدا ہو گیا تھا وہ یکجہتی اور قومی اتحاد میں بدل گیا۔ پھر ان سلجوکیوں نے یورپ کے اہل صلیب کی یلغار کو یوں قہر و غضب سے روکا کہ انہیں بار بار حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا۔ سلجوق بن یکا کی حکومت اس کے پوتوں ترغل بیگ سلجوق اور چغرا بیگ سلجوقی تک پہنچی۔ بادشاہوں کے خاندانوں میں یہ روایت لازمی طور پر چلتی رہی ہے کہ سکے بھائی تخت نشین پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی بہن ہوتی تو وہ الگ سازشیں کرتی تھی۔ محلاتی سازشیں شاہی خاندانوں میں لازمی سمجھی جاتی تھی، لیکن سلاطین آل سلجوق آپس میں اناد رکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ ترغل بیگ اور چغرا بیگ سگے بھائی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا آپس میں پیار تھا۔ یہ تخت کا وارث بڑا بھائی تھا، لیکن بڑے نے چھوٹے بھائی کو اقتدار میں اپنا ساتھ رکھا اور دو دار سلطنت بنا دیے۔ چغرا کے لیے ترکستان کا مرو نیشیا پورا جو ترغل بیگ کا سلطنت تھا۔ اسی طرح بھائیوں میں پیار اور اتحاد بھی قائم رہا، اور سلطنت چونکہ وسیع تھی اس لیے دو دار سلطنت بننے میں سے انتظام پہلے سے بہتر ہو گیا۔ آل سلجوق نے خلیفہ کو نہ چھوڑا اور اسے کچھ علاقے دے کر اس کی حقیقت برقرار رکھی تھی۔ یہاں ایک واقعہ کا ذکر ہے، محل نہ ہوگا۔ اس وقت خلیفہ قائم بامر اللہ تھا بحری۔ 450 کا ذکر ہے، بساسیری نام کے ایک غیر مسلم نے خلیفہ قائم کو کمزور اور تنہا سمجھ کر بغداد پر حملہ کر دیا اور خلیفہ کو قید میں ڈال دیا۔ ترغل بیگ کو اطلاع ملی تو اس نے بساسیری پر حملہ کر دیا اور اسے بہت بڑی شکست دے کر اسے گرفتار کر لایا۔ حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے حوالے کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں سر اس کے سامنے پڑا تھا۔ ترغل بیگ نے سر اٹھا لیا اور خلیفہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کو بساسیری کی قیدی سے رہا کرا لیا گیا تھا۔ ترغل بیگ نے بساسیری کا سر خلیفہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ ترغل خلیفہ قائم بامر باللہ نے کہا، کیا تم 4 سال انتظار کر سکتے ہو؟ ایسا انتظار؟ ترغل بیگ نے پوچھا، میں اس احسان کا تمہیں صلہ دینا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا ہے۔ خلیفہ قائم نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے محترم خلیفہ۔ ترغل بیگ نے کہا کہ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، فرض ادا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں 4 سال انتظار کا مطلب نہیں سمجھ سکا، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ خلیفہ نے کہا، ابھی کم سن ہے، 12-13 سال عمر ہے، 4 سال بعد جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی تمہارے ساتھ کروں گا۔ یہ ایسا انعام ہے یا تحفہ ہے جو میں کسی غیر عباسی کو نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی لڑکیاں عباسیوں میں ہی بیاہ دیتے ہیں۔ تم سلجوقی ہو، لیکن تمہارے احسان کا صلہ اس سے کم نہیں دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی، 4 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ 4 سال بعد خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی ترغل بیگ سے کر دی۔ بادشاہوں کے ہاں رواج یہ رہا ہے کہ انہیں وزیروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ رسمی طور پر وہ ایک وزیر اعظم اور برائے نام 2-3 وزیر رکھ لیتے تھے۔ حکم تو بادشاہ کا چلتا تھا، وزیر تابعدار اور خشامت کرتے تھے، ان کے مشیر بھی حاشیہ بردار اور جی حضوری ہوتے تھے۔ بادشاہ ان سے رسما کسی کام کا یا کسی مسئلے کا مشورہ لیتا، وہ بادشاہ کی مرضی اور مزاج کے مطابق مشورہ دیا کرتے تھے۔ لیکن سلجوقی یہاں یہ رواج نہیں تھا۔ سلاطین آل سلجوق علم و فضل کے قدردان تھے۔ ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی تھی، وہ بادشاہوں جیسے دربار نہیں لگاتے تھے، اس لیے وہ خوشامدوں اور درباریوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔
ان کا فیصلہ دو ٹوک اور اٹل ہوتے تھے۔ جغرل بیگ اور تغرل بیگ کا دور حکومت تھا، جنہوں نے دو دار سلطنت بنا لیے۔ چغرا بیگ مرو میں تھا اور ایک روز ایک جواں سال آدمی اس کی ملاقات کے لیے آیا۔ اس شخص کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ معمولی سا کوئی سوالی نہیں، وہ کوئی عالم یا کسی اونچی درجے کا خاندان کا فرد لگتا تھا۔ سلطان کو کیا بتاؤں، آپ کون ہیں؟ دربان نے پوچھا، اور غرض ملاقات کیا ہے؟ میرا نام خواجہ حسن توسی ہے، ملاقاتی نے بتایا۔